بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، سنگے دل پارٹ 2، ایک خوبصورت اینڈ کے ساتھ۔ اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر جواد کا غصہ دن پر دن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ امی سے پوچھتی تو امی کہتی وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی نندوں سے پوچھتی کیا تمہارے بھائی شروع سے ہی ایسے ہیں؟ کوئی بھی مجھے سچ بتانے کو تیار نہ تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آفس جاتے تو چڑچڑا پن کرتے، آفس سے آتے نہ مجھے گھمانے لے جاتے۔ اکثر میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی یہ مجھے بھی لے کر جائیں، آؤٹنگ پر لے کر جائیں، مگر میں سارا دن گھر میں کام کرتی، سب کی بہت عزت کرتی تھی اور واقعی سب مجھے بہت محبت کرتے تھے، مگر کوئی نہ کوئی بات تھی۔ اس دن تو میں بہت ہی غصے میں تھی کیونکہ رات جواد نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح میں امی سے بات کروں گی، موقع نہیں مل رہا تھا۔ سارے کام سے جب میں فارغ ہوئی اور سنڈے کا دن تھا، جواد گھر میں ہی تھے۔ رات سے ہی دل بہت خراب تھا۔ جواد نے بڑا دل دکھایا تھا کہ میں سیدھے گئی امی کے پاس اور کہنے لگی امی، آپ کیا بتا سکتی ہیں کہ جواد میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے رات بھی مجھ سے بہت جھگڑا کیا۔ اگر میں انہیں پسند نہیں تو کیوں شادی کی تھی؟ ماموں جان نے تو یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جواد نے بھی پسند کیا ہے۔ تو مجھ میں ایسے کیا عیب ہے جو وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جواد بہت اچھا ہے، بہت خیال کرتا ہے۔ نہیں امی، وہ مجھ سے بہت جھگڑا کرتے ہیں۔ کہ اچانک جواد سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امی، آپ نے سچ نہیں بتایا، سچ بتانا تھا نا۔ کیسا سچ؟ کون سا سچ؟ دراصل میں نیہا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نیہا اور ہم ایک دوسرے کو بہت لائک کرتے تھے، نیبر تھی وہ ہماری۔ اس کے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں اپنی ہی کاسٹ میں رشتے ہوتے تھے اور ان لوگوں نے اس کی زبردستی شادی کر دی۔ امریکہ چلی گئی۔ وہ میرے ساتھ پڑھتی بھی تھی، اس سے میری بہت اچھی دوستی تھی، بہت لائک کرتا تھا اور میں ان کی شکل دیکھ رہی تھی جس طرح وہ بتا رہے تھے۔ امی، یہ سچ ہے کیا؟ ہاں بیٹا، معذرت چاہتے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا شاید وقت کے ساتھ ساتھ جواد کا غصہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات سچ ہے بیٹا کہ جواد ایک نیہا نام کی لڑکی کو پسند کرتا ہے بہت زیادہ، اور اس کو اسی بات کی ڈپریشن ہے۔ وہ تو شادی ہو کے چلی گئی مگر جواد اسے نہ بھول سکا۔ جواد، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا سمن، یہ تو امی نے زبردستی فیصلہ کیا کہ شاید میں نیہا کو بھول جاؤں، اور نیہا کو شاید میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور میں بہت زاروں قطار رو رہی تھی اور وہ غصے سے نکل کے باہر چلے گئے۔ امی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اگر یہ سب سچ تھا تو آپ لوگوں نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ رو نہیں بیٹا۔ اور امی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جواد ٹھیک ہو جائے گا، میں کہہ رہی ہوں نا، تمہیں بیٹی بنا کے لائی ہوں۔ امی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، بہنوں سے نہیں، بابا سے کوئی شکوہ نہیں۔ آپ سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں مگر جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں میرے ساتھ۔ بیٹا رو نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ امی نے مجھے بہت دلاسا دیا، بہت خوش رکھتی تھیں، بہت اچھے لوگ تھے، مگر جواد بہت کھچے کھچے سے رہتے۔ اس دن تو میں اتنا روئی، اتنی اداس تھی کہ میں نے کہا جواد، میں کچھ دن امی کیا رہنے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے لے کے چلیں۔ اور میں نے اپنے سسرال میں بھی سب سے کہا کچھ دن اگر اجازت ہو میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ سب نے کہا بیٹا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بابا نے، امی نے بھی کہا۔ اور جواد کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اور پھر یہ مجھے لے کے گئے، اچھے سے ملے امی بابا سے، میرے بھائی بھابھی سے، سب سے انہوں نے اچھے سے ملاقات کی، کھانا آنا کھایا۔ اس کے بعد یہ شام میں چل دیے۔ ان سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی جواد، ایک ہفتے بعد آپ آ کے مجھے لے جائیے گا، ٹھیک ہے، خیال رکھنا سمن اپنا۔ یہ کہہ کے وہ چل دیے۔ اس کے بعد دل بے چین تھا، دل بس چاہ رہا تھا کہ سیما سے مل لوں۔ امی تو مجھے دیکھ کے بہت خوش تھیں، گھر والے سبھی خوش تھے، بھابھی سے بھی باتیں کیں، سب سے باتیں کیں، ریسٹ کیا۔ 2 دن کے بعد امی سے کہا
امی میں سیما سے ملنا چاہتی ہوں، بہت یاد آ رہی ہے سیما کی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سیما بھی تمہیں بہت پوچھتی ہے۔ ٹھیک ہے کل چلے جانا، ٹھیک ہے تمہارے بھائی جان تمہیں چھوڑ آئیں گے، تھوڑا بیٹھ لو گی دل اچھا لگے گا، دل لگ جائے گا بیٹا، پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی مارب کے ساتھ میں نے اچھا نہیں کیا، میرا دل بہت گھبراتا ہے اب۔ امی کچھ اچھا نہیں لگتا بیٹا، کیا تو تم نے بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک ہدایت دے، وہ اپنے گھر نہیں آتا، تمہیں کیا پتہ کتنا پریشان ہے، تمہارے انکل آنٹی کتنے پریشان ہیں، ایک لوتا بیٹا، جیسے اس نے لو لگا لی ہے، سنتے ہیں اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ امی میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، سیما سے ملاؤ، آپ مجھے لے کے چلیں گی نا؟ ہاں ہاں میں تمہیں لے کے چلوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا پریشان نہ ہو۔ امی خود اداس تھی مارب کی وجہ سے، اور پھر بھیا نے مجھے انکل کے گھر چھوڑ دیا اور میں گئی، مجھے آج تک یاد ہے۔ سلام کیا، آنٹی بہت خوش ہوئیں، انکل نے بھی سر پہ ہاتھ رکھا، سیما نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ کیسی ہو سمن؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ اور پھر ہم لوگ جا کے اپنے روم میں بیٹھ گئے۔ ہمیشہ وہیں جاتی تھی، اسے اپنا روم ہی سمجھتی تھی، شروع سے ہی وہاں جاتی، سیما کے ساتھ بیٹھتی، اسٹڈی بھی اسی روم میں کرتی تھی۔ آنٹی بہت خوش تھیں، بہت پیاری لگ رہی ہے بیٹا، اپنی نظر اتار لینا۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور میں آنکھوں میں آنسو لے آئی، خاموش ہو گئی۔ آنٹی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا بیٹھو، رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں آنٹی، آج سیما سے ملی ہوں نا تو تھوڑا آنسو آ گئے، اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی، چلو تم لوگ بیٹھو، تمہارے لیے میں چائے بھی بناتی ہوں اور کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ ارے آنٹی ہم چائے خود بنا لیں گے، سیما جیسی جانے لگی۔ آنٹی نے کہا اتنے دنوں بعد آئی ہے، اس کے ساتھ بیٹھو، میں آتی ہوں ابھی۔ اور میں رونے لگی، سیما آئی ایم سو سوری، آئی ایم سوری یار، میں نے تمہارے بھائی کا دل دکھایا۔ اور سیما بھی رو رہی تھی۔ بھائی تو چلا گیا، بھائی پتہ 7 پہ چلے گئے، وہاں رہتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں نا ان سے ملنے، بس مل لیتے ہیں، بھائی واپس نہیں آتا، تمہاری محبت میں سچا دیوانہ نکلا۔ ہاں مجھے معاف کر دو سیما، میں ایک بار اس سے ملنا چاہتی ہوں، جی بھر کے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں تم جاؤ معافی مانگو، شاید وہ تمہاری بات سن لیں اور آ جائیں گھر کی طرف۔ بابا نے تو روک لگا لیا، اور ہم لوگوں نے ڈھیروں باتیں کی، مارب کے بارے میں اپنی باتیں بتائیں، جواد کے بارے میں، اور وہ بھی بہت افسوس کر رہی تھی، شاید میں تمہاری بات مان لیتی، ہو سکے تو سیما مجھے معاف کر دینا۔ آنٹی نے بھی بہت دعائیں دیں اور پھر ساتھ بیٹھے، شام کا کھانا بھی کھایا، اس کے بعد بھائی جان آ گئے۔ اچھا آنٹی میں چلتی ہوں، ابھی تو میں ایک ہفتہ ہوں، سیما آنا؟ ہاں میں ضرور آؤں گی آنٹی، آپ بھی آئیے گا۔ آنٹی ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دیں، ساری خطا میری ہے، نادان تھی، نا سمجھ تھی۔ آنٹی آپ تو میری ماں جیسی ہیں، آپ کی دعائیں لگیں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا میں نے تمہیں معاف کیا، ہو سکے تو دل سے دعا دے دو مارب گھر لوٹ آئے۔ آنٹی وہ ضرور آئے گا، میں اس سے ملنے جاؤں گی، میں اس سے معافی مانگوں گی۔ اور آنٹی بھی بہت رو رہی تھیں، میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، آنٹی آپ میری ماں کی طرح، آپ پریشان نہ ہو، میں اس کے لیے بہت دعا کروں گی۔ اور اس طرح میں چل دی، بھیا مجھے گھر لے کے آ گئے، رات بھر میں سوئی نہیں، جاگتی رہی، روتی رہی۔ اگلے دن امی سے کہا، امی بہت برا حال ہے مارب کا، سیما نے مجھے بتایا۔ ہاں ہاں میں تمہیں لے کے چلوں گی بیٹا، بابا بھی بہت دکھی ہیں تمہارے، سب قصور تمہارا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بابا، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی رہا ہوں، خیال رکھو اپنا، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ جواد تمہیں خوش تو رکھتا ہے نا؟ بابا بہت خوش رکھتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں۔ اور میں نے انہیں مطمئن کر دیا، اور اس طرح 2-3 دن گزرے، دل نہیں لگ رہا تھا، بھتیجے کے ساتھ بھی بیٹھتی باتیں کرتی، بھابھی بھی بہت اچھی تھی، بہت خیال رکھ رہی تھی میرا، شاپنگ پر بھی مجھے لے کے گئی، مگر نہ جانے میرا دل ہی ٹوٹ چکا تھا، کہیں دل نہ لگا۔ اور پھر امی سے کہا، امی بس چلیں، کسی بھی طرح مارب سے ملنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے تمہارے بابا سے کہہ دوں گی، وہ بھی جاتے ہیں اس سے ملنے، میں تمہیں لے کے چلوں گی۔ اور اس طرح پھر نیکسٹ ڈے امی اور میں، ہم لوگوں نے پروگرام بنایا 1-2 دن میں وہاں جانے کا، 2 دن لگتے تھے، 1 دن یا تو پہنچنے میں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، ساتھ میں سیما کو بھی لیا، امی بھی ساتھ میں۔ اور پھر بابا نے کہا اس طرح کیسے جاؤ گے اکیلے تم لوگ،
ड्राइवर को साथ लो क्योंकि वो हमारे बहुत भरोसे के ड्राइवर थे। हम लोग उनके ही साथ, सीमा भी थी, अम्मी और मैं, हम लोग गए। मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे कुछ भी समझ में ना आया। उसे देख के मैं फूट फूट के रोने लगी। वो वहाँ बैठा हुआ था, उदास बिल्कुल और इबादत में मशगूल। मैं गई और जाके कहा, मारब कैसे हो मारब, और रोने लगी। इतना रो रही थी कि लोग पलट पलट के देखने लगे और उसने सर ना उठाया। रोते रोते हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो मारब, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, सच्चे थे तुम अपनी मोहब्बत में। आंटी भी रो रही थी। सीमा ने कहा, भैया देखो तो कौन आया जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, देखो वो तुमसे मिलने आई है। मारब चलो, मैं जवाद को छोड़ दूँगी, हम चलते हैं, फिर से एक नई दुनिया आबाद करेंगे, चलो ना। कुछ लोग वहाँ खड़े सुन रहे थे, आकर कहने लगे, आप कौन हैं? एकदम से मारब ने मुझे निगाहें उठा के देखा और मुस्कुरा के निगाहें नीचे कर लीं। आप तो बहुत खुशनसीब है बहन कि ये आपको नज़र उठा के देखते हैं, वरना तो ये बस दुआएं देते हैं, किसी को निगाह उठा के नहीं देखते। बहुत अल्लाह वाले हैं, समन समन करते हैं, ना जाने कौन है जिसने इनका दिल दुखाया। और जब दुआएं देते हैं तो दुआएं रंग लाती हैं झोली भर भर के। लगता है कोई रोग लगा बैठे, जोगी बन बैठे हैं, जोग लगा लिया। मैं रोती रही, चीखती रही, मारब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, सच्ची मोहब्बत करते थे ना, कदर ना की। आज मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ, जवाद मुझे खुश नहीं रखते, तुम्हारी शायद मुझे बद्दुआ लग गई, मुझे माफ़ कर दो, जवाद मेरे साथ बहुत ख़राब सलूक करते हैं। वो सुनता रहा। मैं नादान थी, मुझे ना बंगला चाहिए, ना मुझे पैसा, मुझे सिर्फ़ मारब चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सीमा भी कह रही थी, भैया माफ़ कर दो, घर लौट चलो। मारब ने निगाहें उठाई और कहा, जा संगे दिल तुझे माफ़ किया, और कहने लगा, जवाद तुम्हारी इज़्ज़त करेगा, तुम्हें मान देगा, मोहब्बत देगा, तुम जाओ, लौट जाओ अपने घर, अब यही मेरा घर, मेरी दुनिया है। आंटी रो रही थी, मारब घर चलो, मारब बाबा इंतज़ार करते हैं, घर चलो, मेरे एक ही बेटे हो। नहीं अम्मी, खुदा की इबादत करता था, खुदा से मोहब्बत, उसके बाद मोहब्बत अपने माँ बाप से की, उनकी इज़्ज़त करता था। आप लोग मेरे लिए सब कुछ हैं, उसके बाद अगर सच्चे दिल से मोहब्बत की तो सिर्फ़ समन। और अब इबादत करता हूँ, लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए, उनकी हर मुराद पूरी, और मेरा रब मेरी हर मुराद पूरी करता है। मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा हूँ और मैं दुआएं देता हूँ और मेरी दुआएं रंग लाती हैं। जा संगे दिल तुझे माफ़ किया। मैं ज़ारो क़तार रोती रही, चिल्लाती रही और मारब मुस्कुराता रहा। और मैंने कहा, सीमा चलो, मैं अब यहाँ एक पल नहीं ठहर सकती वरना दम घुट जाएगा मेरा। मारब ने कहा, सदा खुश रहो। और बहुत कोशिश की, मारब तुम चलो, लेकिन उसने इनकार कर दिया और माँ से कहा, माँ मुतमईन हो जाओ, मेरी दुआएं हमेशा आप सबके साथ हैं, अब मैं यहीं रहता हूँ, अल्लाह वाला हूँ, लोगों के लिए दुआएं करता हूँ और वो दुआएं भी पूरी होती हैं। और इस तरह मैं रोती हुई सीमा के साथ, आंटी के साथ हम लोग गाड़ी में बैठ के आ गए। माँ को सारी बात बताई। अम्मी भी बहुत रो रही थी। बेटा तुम्हारे दिल में कसक तो नहीं है, तुमने माफ़ी मांग ली ना? हाँ अम्मी, मैंने माफ़ी मांग ली। दुआएं किया करो कि कभी मारब लौट जाए। और इस तरह अम्मी ने मेरे दिल को सुकून दिया। मैं दुआएं करती, जवाद आके मुझे ले गए। आज भी जवाद के साथ रहती हूँ। आज अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तो बख्श दी, दिल दुखता है, हमेशा मारब को याद करती हूँ। मारब नहीं लौटा, आज भी उस जगह पर है। घर वाले जाते हैं, सब मिलने जाते हैं, मुझे जब भी मौका लगता है मैं उससे कभी मिलने चली जाती हूँ। दूर से देखती हूँ, सामना नहीं कर पाती। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है और मैं जवाद के साथ आज भी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जवाद, मुझे अल्लाह ताला ने एक बेटी ना जाने किस तरह अता कर दी। जवाद कभी तो बहुत अच्छे खुश रहते हैं मेरे साथ और फिर कई कई दिन बात नहीं करते। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बेटी ही अब मेरे जीने की आस है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मगर जवाद शायद नेहा को ना भूल पाए और मैं मारब को। मारब अब मेरे दिल में बसता है, यादों की तरह। यादें हैं, दुआएं देती हूँ, दुआ करती हूँ उसके लिए कि कभी ना कभी घर लौट जाए। सब आस पर जाते हैं उससे मिलने, उसकी दुआएं रंग लाती हैं। सच्चा दीवाना मारब, अल्लाह ताला ने उसकी हर दुआ को कबूल किया है। सब उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं वहाँ पर। बहुत अल्लाह वाला बन गया, जोगी बन गया।
اور میں آج اپنی زندگی میں کٹھن وقت گزار رہی ہوں۔ بس جواد کے ساتھ یہ دعا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، مجھے مانتے ہیں، صحیح رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پھر نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا۔ نیہا کی یاد آنے لگتی ہے۔ زندگی اب گزر رہی ہے مارب کے لیے دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مارب کو ہمیشہ زندگی دے، خوش رکھے، آباد رکھے اور وہ اپنے گھر لوٹ جائے، جیسے کہ اس نے جوگ لگا لیا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو اسے پلیز لائک کیجئے گا، کامنٹس ضرور دیجئے گا۔ جیسے کہ مارب کے ساتھ سمن نے کیا، ہمیشہ قدر کریں۔ سچے رشتے بہت کم ملتے ہیں اور یہ سچا رشتہ کھو دیا اپنی غلطی کی وجہ سے سمن نے، اور آج اسے کیا ملا، خود بھی دکھی ہے، مارب کو بھی دکھی کر دیا۔ جو لوگ عزت دیں انہیں عزت دیں، ان کو سمجھیں، زندگی میں ان کی عزت کریں، جیسے کہ مارب عزت دیتا تھا، اس کے گھر والے عزت دیتے تھے۔ نہ جانے پہچاننے میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ اصل گولڈ تو وہ ہے جسے ہم ٹھکرا رہے ہیں، اور اچھے کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمن جیسا نہ بنائے، جس طرح کہ سمن نے ناقدری کی۔ چیزوں کو سمجھیں، باتوں کو سمجھیں۔ محبت کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بہت اچھا لڑکا تھا مارب۔ سمن آج اپنے گھر میں ضرور ہے مگر خوش نہیں ہے۔ دعائیں کرتی ہے اس کے لیے وہ لوٹ جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے، تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ۔ آپ سب کے ساتھ اللہ حافظ۔